یرمیہ دوسرا باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، ان پر آفت آئے گی۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سائے کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا، اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ۔ لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ پار گزر کر قتیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بھیج کر دریافت کرو، اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے کہ کسی قوم نے اپنے معبودوں کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا، پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا۔ خداوند فرماتا ہے اے آسمانوں، اس سے حیران ہو، شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی۔ انہوں نے مجھے آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ زاد ہے؟ وہ کس لیے لوٹا گیا؟ جوان شیر ببر اس پر غرائے اور گرجے، اور انہوں نے اس کا ملک اجاڑ دیا، اس کے شہر جل گئے، وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا۔ بنی نوف اور بنی تحفنیس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی۔ کیا تو خود ہی یہ اپنی اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری راہبری کرتا تھا؟ اور اب سہور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام، اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب؟ تیری ہی شرارت تیری تعذیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الفاظ فرماتا ہے دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے، اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے تجھے کامل تاک لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی۔ ہر چند تو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے، تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور آیا ہے۔ تو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں، میں نے بالیم کی پیروی نہیں کی۔ وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تو نے کیا ہے معلوم کر۔ تو تیز رو اونٹنی کی مانند ہے جو ادھر ادھر دوڑتی ہے، بھادا گورخر کی مانند جو بیابان کی عادی ہے، جو شہوت کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے۔ اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے؟ اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے، اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پا لیں گے۔ تو اپنے پاؤں کو برہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا، لیکن تو نے کہا کہ کچھ امید نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بیگانوں پر عاشق ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی۔ جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرہ اور کاہن اور نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی۔ پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے اٹھ کر ہم کو بچا۔ لیکن تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اے یہودا جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے،
خداوند فرماتا ہے، میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا اور تربیت پذیر نہ ہوئے، تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر بپر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ تو طلب عشق میں اپنی راہ کو کیسے آراستہ کرتی ہے؟ یقیناً تو نے فاحشہ عورتوں کو بھی اپنی راہیں سکھائی ہیں۔ تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا، تو نے ان کو نقب لگاتے نہیں پکڑا، بلکہ انہی سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو کہتی ہے میں بے قصور ہوں۔ اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹل جائے گا۔ دیکھ، میں تجھ پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے؟ تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی، وہاں سے بھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی، کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تو نے اعتماد کیا حقیر جانا، اور تو ان سے کامیاب نہ ہوگی۔ آمین۔ یرمیہ 3 باب۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف نہ پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ، کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی؟ تو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب۔ تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا، اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی۔ تیری پیشانی فاحشہ کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی۔ کیا تو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی، اے میرے باپ، تو میری جوانی کا راہبر تھا، کیا اس کا قہر ہمیشہ رہے گا؟ کیا وہ اسے ابد تک رکھ چھوڑے گا؟ دیکھ، تو ایسی باتیں تو کہہ چکی، لیکن جہاں تک تجھ سے ہو سکا تو نے برے کام کیے۔ اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی، اور جب وہ یہ سب کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف پھر واپس آئے گی۔ اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بہن بے وفا یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی، اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری بلکہ بدکاری سے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے۔ جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل، واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بدکاری کا اقرار کر کہ تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ بچوں، واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر سیون میں لاؤں گا، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق۔ اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا، وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے، اور اس کی مرمت نہ ہوگی۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادوں کو میراث میں دیا آئیں گے۔ میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تم مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔
لیکن خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ زاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑھی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ اے برگشتہ فرزندو، واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ، ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے، لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے۔ ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔ آمین۔